صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ریڈیو پاکستان لاڑکانہ سامعین السلام علیکم. حکومت پاکستان اور ریڈیو پاکستان ربیع الاول کے پہلے عشرے کو عشرۂ رحمت للعالمین کے طور پر منا رہا ہے. اس سلسلے میں سیرت الطیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لاڑکانہ شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات کے مابین تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا. اس تقریری مقابلے میں ججز کے فرائض سر انجام دیے پروفیسر امتیاز علی اور ذیشان احمد زرتوش. جی سامعین، سب سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں ردا نساء چانڈیو کو وہ آئے اپنی تقریر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پستی سے بلندی کا پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کا پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں آگست زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں آگست زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم، میرے جیسی کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتی ہے کہ جس کی عظمت خلق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی وَرَفَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں یا اَيُّ الْمُزَّمِّلُ تو کہیں یا اَيُّ الْمُدَّثِّرُ کہہ کر خطاب فرمایا. حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طائب زندگی کے دو پہلو ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے، زبانیں مدت کرتے کرتے خاموش ہو گئی، لیکن ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس عظیم ہستی کی شان میں لب کشائی کروں کہ جس کے دستے استک کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کو دو ٹکڑوں میں کر دیتی ہے، کہ جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر شاخوں کو پھوڑ کر آپ کی دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہ جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو سوراخا گھوڑے سمیت زمین میں دس ہو جاتا ہے، اور جب نگاہ رحمت پھر سے اٹھتی ہے تو سوراخا گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ایک تھپڑ مارے بغیر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے قرآن مفسر تیار فرمائے جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استمادہ رہے گی، اور بحیثیت جنرل ایسے سپاہ سالار تیار فرمائے جنہیں دنیا آج بھی خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے. سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مرتبہ سجا میں علی شیر خدا بنا دیا. آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمیت اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کے اجازت لینا چاہوں گی کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، دماغ و دل کی اکثر قوت پناہ نہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی سامان پیدا کر. نہ ہو مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو مایوس، دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. تجھے تیری گلشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گلشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت، وہ ہنر، وہ ذوق نادان پیدا کر. اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد، کوئی ابوذر، کوئی سلیمان پیدا کر. شکریہ. مہربانی ردا نساء چانڈیو صاحبہ. ابھی ہم گزارش کریں گے عطیہ عابد فاروق پٹھان کو کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں. میں نے دیکھی ہے فقیروں کی نگر کی رونق،
میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق. یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں. جناب صدر، محترمہ مہمان صاحبان اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محسن انسانیت، محبوب رب کائنات، معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. جناب صدر، ہماری کیا اوقات کہ ہم رب کے محبوب سرور کونین سید الانبیاء کی سیرت مبارک کی تعریف اور تصنیف بیان کر سکیں. لیکن اس ناچیز کے اگلے صغیر کے مطابق اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر لکھنے کے لیے اس پوری کائنات کو کاغذ بنا ڈالیں، تمام پیڑوں کو قلم بنا ڈالیں اور اس دنیا میں موجود تمام پانی کو سیاہی بنا کر استعمال کریں، تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و بالا تعظیم و تقدس کا ایک باب بھی مکمل کر سکیں. جناب صدر، اللہ پاک نے قرآن میں یہ واضح اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر محبوس فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت انس و جنس، چرند و پرند، حجر و شجر سب کے لیے ہے. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل ہر ہزار عید رب الاول، نثار تیری چہل پہل ہر ہزار عید رب الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین میں قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ثبوت موجود ہے. وہ اپنی جگہ لیکن حزب اتحاد کے پجاریوں کے لیے عقلی دلیل بھی موجود ہے، جس کو آج تک نہ تو کس نے جھٹلایا ہے اور نہ جھٹلائے گا. ظلم و بربریت اور جاہلیت کا شکار عرب معاشرہ، بغض و عداوت اور فتنہ فساد کے سائے تلے منتشرہ عرب قوم جب اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور محنت کے بعد قتل و غارت گری سے کنارہ کش ہو کر احترام انسانیت اور رحمت کائنات کا فلسفے کو دل و جان سے تسلیم کر لیتی ہے تو وہی قوم اتحاد کی اعلیٰ مثال بن کر ناقابل تسکین بن جاتی ہے. تب اس قوم کا لمحہ لمحہ چیخ چیخ کر عبداللہ کے لگتے جگر کی سیرت اور اخلاق کی گواہی دیتا ہے. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. جناب صدر، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مظلوم کی آہ پکار سننے والے ہیں، بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، دشمنوں کے دل میں بھی گھر کرنے والے ہیں. وہ تو ایسے ہیں کہ جو بھی ایک بار ان کی چوکھٹ پر آئے تو ان کا دیوانہ بن جائے. سبحان اللہ ما اجمل کر، ما احسن کا، ما اکمل کر. کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق کی اکھیں کتے جا اڑیاں، مشتاق کی اکھیں کتے جا اڑیاں. آخر میں میری یہی التماس ہے کہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال اور روشن اصولوں پر زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ایک اچھی اور دوسروں کے کام آنے والی زندگی بسر کر سکیں. اور میں اقبال کے ایک شعر پیش کر کے اپنی جگہ لوں گی جس میں اقبال نے قدرت کا سارا فلسفہ ہی بیان کر کے رکھ دیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. شکریہ. ابھی میں دعوت دوں گی فریال سیف اللہ میرانی کو. اس کا تعلق نیو مشل ہائی اسکول اینڈ کالج لاڑکانہ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میرا نام بھی اس ہستی کے ثنا گھروں کی فہرست میں شمار ہو رہا ہے جن کی مدح سرائی میں مالک دو جہاں خدائے عز و جل نے قرآن کریم نازل فرمایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا.
جناب صدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں. کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو. جناب صدر، جب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں. جب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے. وہ قرآن کی عملی تفسیر تھے، ہدایت کا سرچشمہ ہیں. شمس و قمر تھے ان گنت تارے آسمان میں، شمس و قمر تھے ان گنت تارے آسمان میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی تھی جہاں میں. جناب اعلیٰ، ہم باحیثیت مسلمان دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ ہمارے رہبر و رہنما رحمت للعالمین ہیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاشیہ دنیا کی عظیم ترین رہنما اور کامیاب ترین قائد ہیں. جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے منور کرنے والے، انتشار کو اتحاد میں بدلنے والے، جہنم کی طرف جانے والوں کو جنت کا مسافر بنانے والے اور دنیا کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے والے ہمارے اعلیٰ اولا پیغمبر جہاں خدا کے حبیب ہیں تو وہاں خلق کے بھی محبوب ہیں. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جناب اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دنیا میں بے نظیر و بے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو طاقت اور تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اخلاق، محبت، علم و شعور اور امن و انصاف کے ذریعے فتح کیا اور مفتوحوں کو بھی فاتح بنا دیا. جناب اعلیٰ، کوئی شک نہیں کہ سیرت طیبہ کی تقلید ہی دنیا اور آخرت میں کامرانی کی ضمانت ہے. آج ہمارے معاشی و معاشرتی امن و انصاف اور عروج و ترقی کی خستہ حالی تعلیمات نبوی سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم تعلیمات دنیا سے زیادہ تعلیمات نبوی پر عمل کریں تو ہماری معاشی و معاشرتی امن و انصاف اور عروج و ترقی میں بہتری آ سکتی ہے. وہ دانائی سبل ختم رس مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاعات. شکریہ. جی سامعین، ابھی ہم دعوت دیں گے جج صاحب کو. ذیشان احمد صحتو صاحب اعلان کریں گے پوزیشن ہولڈر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ساری بچیوں نے ماشاءاللہ تقاریر بہت پیارے اور نرالے انداز میں کی ہیں، اور جو موضوع تھا اس موضوع کے لحاظ سے تو ہم تقاریر کا تقاضا یا نمبر نہیں دے سکتے، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند اور بالا ہے، پر انداز کے حساب سے اور تقاریر کے حساب سے جو پہلی پوزیشن جاتی ہے وہ ہے ردا نثار چانڈیو. اور اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ ہے عطیہ عابد فاروق پٹھان. اور تھرڈ پوزیشن جاتی ہے فریال سیف اللہ میرانی. معزز سامعین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا سیرت الطیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان لاڑکانہ کے اسٹوڈیو میں منعقدہ تقریری مقابلہ، جس کی میزبان تھی فریدہ امتیاز، اسٹوڈیو انجینئر اظہر علی بھٹو اور پروگرام پروڈیوسر مشہد علی اوٹھی.
بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ جی چاہتا ہے کہ تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے کہ تحفے میں بھیجوں میں تجھے آنکھیں، درشن کا بھی درشن ہو، درشن کا بھی درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے چشم کریمانہ، اے جلوائے جانانا، اے چشم کریمانہ، اے جلوائے جانانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھی، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھی، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو اثر میری تم دعاؤں میں رکھ لینا، اتنا تو اثر میری تم دعاؤں میں رکھ لینا، جب جان لبوں پر ہو،
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں.